الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق اللہ العظیم. قرآن مقدس یہ اللہ کی کتاب ہے. قرآن جب آپ پڑھیں گے، غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی باتیں خدائی انداز میں کرتا ہے. غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے یہ انسان کی باتیں نہیں ہو سکتی ہیں، یہ تو اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے. اتنے پرفیکٹ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ہر بات کا ذکر کیا ہے. قرآن مقدس کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے عربوں کو چیلنج کیا ہے کہ تم قرآن جیسی ایک صورت بلکہ ایک آیت بنا کر کے دکھا دو. ایسا چیلنج اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے کیا ہے کہ عربوں کو اپنی زبان پہ بہت ناز تھا اور قرآن مقدس کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے. یہ محمد تو پڑھا لکھا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پاس کیسے وحی نازل کریں گے اور کیسے آسمان سے اس کے پاس میسج آئے گا، یہ ضرور کہیں سے نقل کرتا ہوگا، اس کو کوئی بتا رہا ہے. ایسا ان کا نظریہ تھا، ماننا تھا، ایسا وہ آپس میں بات کیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ قرآن کو میں نے نازل کیا ہے، اگر تم اتنے سچے ہو تو چلو قرآن جیسی ایک صورت بنا کر کے دکھا دو، اور ہاں تم دنیا جہان میں سے جس کو چاہو مدد کے لیے بلا لو اور سارے لوگ مل کر کے قرآن جیسی ایک آیت تیار کر کے دکھا دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف چیلنج نہیں کیا ہے بلکہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیانک انجام سے متنبہ بھی کرتا ہے کہ وہ لوگوں دیکھنا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہ کر سکنا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا کر بھی نہیں سکتے ہو. ذرا سوچیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم ایسا کر بھی نہیں سکتے ہو. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو تم اس آگ سے، اس جہنم سے ڈرنا، وَقُودُهَا النَّاسُ، جس کے ایندھن لوگ ہوں گے، وَالْحِجَارَةُ، اور پتھر ہوگا. اعدت للکافرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کے لیے تیار کر رکھا ہے جو اللہ کی آیتوں کے منکرین ہیں، جو انکار کرتے ہیں کہ یہ خدا کی باتیں نہیں ہیں، رب نے نازل نہیں کیا ہے. تو عرب کے مشرکین نے بہت مغز کھپائی کی لیکن قرآن جیسی ایک آیت بھی بنا نہیں سکے. بہرحال دوستو، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے، وقودها الناس والحجارہ، جہنم ہم نے جو تیار کر رکھا ہے تو اس کے ایندھن الناس لوگ ہوں گے، والحجارہ اور پتھر ہوں گے. یہ بہت بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں گا، آپ اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو کس انداز کا اور کتنا بھیانک طریقے سے تیار کیا ہے، ظالموں کے لیے، جھوٹوں کے لیے، منکرین کے لیے، اور سچ کو جھٹلانے والوں کے لیے اور مجرموں کے لیے. تو جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تیار کر رکھا ہے تو اس کے ایندھن، وقودها، اس کے ایندھن الناس لوگ ہوں گے، والحجارہ اور پتھر ہوں گے. تو مثال سے اس بات کو سمجھیے، جب ہم چھت لگاتے ہیں، جو چھت لگانے والی جو مشین ہوتی ہے، سبھی جانتے ہیں کہ اس مشین میں گٹی ڈالا جاتا ہے، بالو ڈالا جاتا ہے، پانی ڈالا جاتا ہے، سیمنٹ ڈالا جاتا ہے، پھر اس کو گھمایا جاتا ہے تو وہ اچھے سے مسالہ بن جاتا ہے، پھر اس سے چھت لگایا جاتا ہے. آپ ذرا ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ اسی مشین میں گٹی ڈالا جائے، بڑے بڑے پتھر ڈالا جائے، سیمنٹ ڈالا جائے، سب کچھ ڈالا جائے، پھر انسان کو ڈالا جائے، کسی آدمی کو ڈال لیا جائے، پھر اس کو گھمایا جائے، تو ذرا سوچئے وہ انسان کیسا پیسے گا، کیسا درد اس کو محسوس ہوگا اور کیسا عذاب اس پر آئے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں سیم بالکل یہی مثال دیا ہے، جس سے اب واضح ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کتنے بھیانک طریقے سے تیار کر رکھا ہے. تو آج جو دنیا کے ظالم ہیں، جو بہت چالاک بنتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں اور ہر چیز کو جھٹلاتے ہیں اور بس من مرضی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے اور مسلمانوں پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. اور مسلمانوں، آپ بھی سوچو، اپنے ایمان پہ قائم رہو. یہ لوگ دنیا میں آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں تو کیا ہوا، آخرت میں ان کے ساتھ جو عذاب ہوگا، جو ان کا انجام ہوگا، وہ بہت ہی بھیانک ہوگا، بہت ہی دردناک ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے ایسے طریقے تیار کر رکھے ہیں جس کو سن کر کے اور سوچ کر کے روح انسان کی کانپ جائے گی. تو میرے مومن بھائیو، آپ کے ساتھ جو کچھ بھی اگر ہوتا ہے، ہو رہا، تو اس پر آپ صبر کریں اور انتظار کریں جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا. پھر ان ظالموں کی بہت ہی بری حالت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی اور قرآن مقدس سمجھنے کی، پڑھنے کی، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.